أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. محترم عالی وقار علماء کرام اور معزز حاضرین، بھوپال کے اس تاریخی علاقے کے اندر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو میں اس دعا سے اپنی بات کی اطلاع کروں گا. بھوپال میرا اقبال رب پھر سے کرے خوشحال، بھوپال میرا اقبال رب پھر سے کرے خوشحال. سلطان جہاں کی لاج مسجد ہے بنام تاج، سلطان جہاں کی لاج مسجد ہے بنام تاج. صدیق حسن تیرا لال تھا علم و عمل کا کمال، بھوپال تیرا اقبال رب پھر سے کرے خوشحال. اس تاریخی علاقے کے اندر میں اس بات سے اطلاع کروں گا کہ ملک کے بہت بڑے عالم سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب یاد رفتگاہ اس کے اندر بیگم سلطان جہاں کے حالات لکھے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ اس ملک کو سیرت کی جو سب سے بڑی کتاب، اردو میں سیرت کی سب سے بڑی کتاب سیرت النبی اگر حاصل ہوئی تو وہ اس شہر اور اس شہر کے دیندار مومنات کا کمال ہے. بیگم سلطان جہاں نے دارالمصنفین کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے بھی اور سیرت النبی لکھنے کے لیے اسپانسر کیا. تو حضرت سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے یاد رفتگاہ کے اندر کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب سیرت النبی کی پہلی جلد لے کر حاضر ہوئے تو بیگم سلطان جہاں نے پوچھا حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کیسے زیارت ہو سکتی ہے. وہ بیگم اس ملک کے اندر آج کہیں تو حجاب کے نام سے کہیں کسی اور نام سے باتیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور آپ کو اس بات کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی یونیورسٹی صرف مسلم یونیورسٹی
1920 سے لے کر 1930 تک آپ کی وفات تک 10 سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چانسلر رہی. جب یہ مومنات جیسے بیگم سلطان جہاں علی گڑھ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے 41 کتاب تحریر کی اور اس میں سے بعض اردو میں ہے بعض انگریزی کے اندر اور ان کی چونکہ پردہ نشین ایک سچی مومن لیڈی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ایک فتح المومنات مومن عورتیں کیسے پردے کے ساتھ رہیں. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو فتویٰ پوچھا گیا. اس زمانے کے صدی کے بہت بڑے فقیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا عورتوں کا اقتدار حاصل کرنا صحیح ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ اس پر روشنی ڈالی ہے. امداد الفتاویٰ کے اندر جدید ایڈیشن میں 11ویں جلد کے اندر بہت تفصیل سے یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف جائز ہونے کا صحیح ہونے کا فتویٰ دیا بلکہ تفصیل کے ساتھ ان کی خدمات کو سراہا. یہ تاریخی سرزمین یہ تاریخی علاقہ ایک اور تاریخی مثال دوں یہاں کی اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس ملک کے بہت بڑے مجاہد آزادی قومی ایکتا کے بہت بڑے نمبردار برکت اللہ بھوپالی صاحب 1988 کے اندر یہاں کی حکومت نے بھوپال یونیورسٹی کا نام تبدیل کر کے دیر سویر برکت اللہ یونیورسٹی نام رکھ کر حضرت کی خدمات کو اجاگر کیا. برکت اللہ بھوپالی صاحب نے جاپان سے لے کر کینیڈا تک سان فرانسسکو تک انگلینڈ تک جرمنی تک ترکی اور افغانستان تک جا کر اس ملک کی آزادی کے لیے آواز بلند کی. مولانا برکت اللہ بھوپالی جگہ جگہ گئے اور امریکہ کے اندر لالا ہردیال کے ساتھ مل کر غدر پارٹی کی بنیاد ڈالی. 1913 کے اندر ملک سے باہر رہ کر ملک کی آزادی کے لیے ایسی کو 50 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے برکت اللہ بھوپالی نے 1915 کے اندر ملک کے لیے پہلی عارضی حکومت بنائی افغانستان کے اندر اور راشٹرپتی بنایا راجا مہندر پرتاپ اور وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی. اس طرح قومی ایکتا کا بھی پیغام دیا اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی. وہ سرزمین ہے لیکن آج ہم کہاں سے کہاں آج جس سرزمین کے اوپر میں قومی ایکتا کا بہت بڑا حامی
حامی ہوں، غیر مسلموں کے اندر بھی جاتا ہوں، لیکن یہاں بات اپنوں سے کرنی ہے۔ آج صدیوں تک جس قوم نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، آج ان کی حالت کیا ہے اور کیوں ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بھوپال کے اندر صدیوں تک رونق بخشی، اس مدھیہ پردیش میں جب 2013 میں چناؤ ہوتے ہیں تو 202 سیٹوں کے اندر صرف ایک مسلمان ایم ایل اے بنتا ہے، 202 کے اندر صرف ایک۔ اور جب 2018 کے اندر یہاں الیکشن ہوتا ہے مدھیہ پردیش اسمبلی کا، تو 202 ممبران اسمبلی کے اندر صرف 2 مسلمان جیتتے ہیں۔ دوستو، ہمارا جو دستور ہے، دستور کا جو کی تمہید جو ہے پریمبل ہے، اس کے اندر تمہید کے اندر یہ بات ہے کہ ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں، 3 الفاظ ہیں، ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو پولیٹیکل برابری ملے، ان کو سوشل برابری ملے اور ان کو اکنامک برابری ملے، یہ 3 الفاظ ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ملک کے سارے لوگ برابر ہیں، تو پھر یہ برابری کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ ہم نے تو تاریخ میں انصاف سے کام لیا۔ ایک واقعہ پچھلی صدی میں نہ صرف بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر علامہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ کاندھلا کا ہے، جن کا بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ کاندھلا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گئے۔ حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمین کے بارے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر اختلاف ہو گئے، کیس ہوا، جج انگریز نے یہ واقعہ تقریباً 1825 20-25 کے آس پاس کا ہو سکتا ہے، سال تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی وفات 1830 میں ہوئی، اس سے پہلے کا واقعہ بند کر دے۔ ایک زمین کے بارے میں اختلاف ہو گئے، مقدمہ چلا انگریز جج کی عدالت کے اندر کہ یہ زمین کس کی؟ مسلمانوں نے اپنے دلائل پیش کیے، غیر مسلموں نے اپنے دلائل پیش کیے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان جس کو مانتے ہیں اچھے عالم کو لائیں، غیر مسلم اپنے عالم کو لائیں، یہ مل کر اس زمین کے بارے میں سمجھوتا کریں۔ مسلمانوں نے اس زمانے کے بہت بڑے صوفی علامہ محمود الہی بخش کاندھلوی کا انتخاب کیا کہ یہ ہماری بات پیش کریں۔ غیر مسلموں میں چونکہ الگ الگ فرقے موجود تھے، وہ کسی پر متفق نہیں ہو پائے۔ مدت کا دن آ گیا، جج نے کہا کیا ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے فیصلہ یہ رہے، مفتی محمود الہی بخش انہوں نے کہا ہم کوئی طے نہیں کر پائے، ہم بھی ان کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اور حضرت نے اس دن کاندھلا کے اندر فیصلہ کیا کہ یہ وہاں ایک تاریخی مسجد ہے، اس مسجد
جھگڑا چل رہا، فیصلہ یہ کیا کہ یہ زمین غیر مسلم بھائیوں کی ہے، ان کو دے دی جائے۔ مصنف نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ آج کاندھلا کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے، اور آج بھی کاندھلا کے اندر جامع مسجد ہے، اس کی دیوار کو لگ کر وہ لکشمی نارائن مندر ہے۔ ہم تو اس طرح تاریخ میں کرتے تھے، آزادی کی لڑائی کے اندر آپ بھگت سنگھ کے بارے میں تو سنتے ہیں، باقی انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی، لیکن کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھگت سنگھ کا مقدمہ چلا تو عدالت کے اندر مقدمہ لڑنے والے تھے، بھگت سنگھ کا مقدمہ لڑ رہے تھے ناصر علی، بہت بڑے مشہور بیرسٹر، جو بعد میں کئی ملکوں میں آزادی کے بعد ہندوستان کے ایمبیسڈر بھی بنے، بلکہ جب بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کا مقدمہ چلا، اس وقت 3 ججوں کی پینل تھی، اس میں ایک مسلمان جج تھے سہارنپور کے سید آغا حیدر۔ جب فیصلہ دونوں ججوں نے یہ طے کیا کہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی جائے، سید آغا حیدر نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے اوپر دستخط نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنی اس زمانے میں جج کی نوکری انگریز کے زمانے میں اس سے استعفا دے دیا، لیکن بھگت سنگھ کی پھانسی کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ آپ رانی لکشمی بائی کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رانی لکشمی بائی نے جب مدد مانگی تو بالا کے نواب علی بہادر انہوں نے رانی کی مدد کی؟ یہی نہیں، جب رانی کو چھوڑ کر چلے جانا پڑا، اس کے بعد انگریزوں کی طرف سے سخت پہرا تھا، اس کے باوجود رانی کے آخری رسومات کا انتظام کیا بالا کے نواب علی بہادر۔ انگریزوں نے علی بہادر کو قید کر لیا، ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی، اور آخرکار بنارس کی جیل کے اندر علی بہادر کی وفات ہوئی۔ ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، آج اس تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہم کہاں پہنچے، وہ زمانہ تھا، اور آج پورے ملک کے اندر خوف کا ماحول ہرگز نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس ملک کے اندر 20 کروڑ اور 70 لاکھ کی تعداد میں اس وقت جو سرکاری آنکڑا بتایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر مسلمان 20 کروڑ اور 70 لاکھ، آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں، اور خوف کی بات، کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، یہاں پر حادثہ کوئی نیا ہر روز ہوتا ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ طے کر لیجئے، ہم ایک اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے، دنیا کے اندر انڈونیشیا کے بعد اگر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے تو اس ملک کے اندر ہے، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم سیاست میں، اکنامی میں، ایجوکیشن میں، سرکاری نوکریوں میں، ہر لحاظ سے اتنے بچھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اس وقت اس ملک کے اندر جو
سب سے ٹاپ سرکاری نوکریاں کہی جاتی ہیں، کیونکہ ملک کی پالیسی بنانے والے سیاستدان نہیں ہو، وہ تو بڑے بڑے افسر ہو، بڑے بڑے افسر یہ ساری پالیسی بناتے ہیں۔ تو جو کلاس 1 آفیسر ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 1.43%، یعنی 1.5% سے بھی کم، جہاں آبادی 16-17% ہے، اور دستور کا پریامبل، دستور کی ترمیم یہ بات کرتی ہے کہ پولیٹیکل جسٹس ہو، اکنامک جسٹس ہو، یہ دستور کے الفاظ ہیں، بالکل ابتدا میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی اس ملک کے اندر برابری کے حقدار ہیں، ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ نے قبا کے اندر مسجد بنائی ہے، ابھی تو مدینہ میں آپ تشریف بھی نہیں آئے، اور کلثوم ابن حضر کی زمین کے اوپر وہ مسجد بنائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ پھر آپ مدینہ گئے، سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کام کیا۔ وہ دو بچے نے سہل اور سہیل ان کی زمین کو خریدا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 10 دینار اپنے پاس سے ادا کر کے قیامت تک کے لیے اپنا صدقہ جاریہ کر دیا اور وہاں مسجد نبوی بنائی۔ گویا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ توحید کے اوپر آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ قبائل کو جمع کیا، اوس کو جمع کیا، خزرج کو جمع کیا، بنو قینقاع کو جمع کیا، بنو نذیر کو جمع کیا، اور اتحاد کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کی معاشی فکر کی، مالیات کی فکر کی، اور صحابہ کرام کے اندر ایسی تاریخی مثال بھائی چارہ کی قائم کی کہ پوری انسانی تاریخ اس کو پیش نہیں کر سکتی۔ علامہ سمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے اندر تفصیل لکھی ہے، اور اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دیکھا کہ مکہ والے مہاجر وہ تو تاجر تھے، مدینہ کے اندر ایک مارکیٹ ہونا چاہیے۔ آپ خود تشریف لے گئے بنو قینقاع کی بستی میں، جو مارکیٹ تھا، جو بازار چل رہا تھا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا یہاں بدنمائیاں چل رہی ہیں، یہاں دھوکہ نہیں چل رہی، کیونکہ مسلمان تو امانت دار ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان کے اخلاق، اس کا برتاؤ، اس کی تجارت، اس کا رہن سہن، یہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ آج اس ملک کے اندر عیسائی ایک بہت چھوٹی مائنورٹی کے اندر 1.5% ان کی آبادی ہے، لیکن ملک کا ہر بڑا نہیں، ہر چھوٹا شہر لے لیجیے، وہاں ان کے اسکول موجود ہے، اتنا ہی نہیں، دوسری قومیں وہ مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ہمیں داخلہ ملے، تو کیوں ایسے اسکول ہم نہیں بنا پائے؟ ہم ایسے اسکول بناتے کہ دوسرے لوگ ہمارے اسکولوں میں آتے، ہمارے یہاں ایڈمیشن دیتے، ہمارا تعلیمی نظام ہوتا، وہ یہاں دیکھتے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے کیسے مل جل کر رہتے ہیں، یہ کیسے سچائی والے ہوتے ہیں، یہ کیسے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یہ کیسے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ یہ اثرات ہمارے یہاں سے لے کر جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے وہ نظام قائم نہیں کیا تو ہمارے بچے دوسروں کے اثرات لے رہے ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں الگ الگ مقامات کا جائزہ لیا، اور پھر بنو ساعدہ کی بستی کے اندر سوق المدینہ کے نام سے ایک مارکیٹ قائم کیا۔ خود وہاں تشریف لے گئے اور ان کو
مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ آج قوم کی مالی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کان الفقر ان یکون کفرا، حالات آواز دے رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ قوم کے نوجوانوں کو روزگار میں لگائیے، روزگار کے مواقع پیدا کیجیے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال مال کے اندر زندگی کا مدار رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نعم المال الصالح من رجل صالح، حلال مال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو آج موجودہ حالات کے اندر جن میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک ہے قوم کی اکانومی، قوم کے حالات مالی لحاظ سے مضبوط ہو، اب جا کر یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، دارالاسباب بنایا ہے۔ تو یہ قوم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر توحید کے ساتھ رہیں، فخر کے ساتھ رہیں، اس ملک کے اندر انسانیت کی آواز بلند ہو، اذان کی آواز بلند رہے، قرآن کی تعلیم جاری رہے، تو قوم کی اکانومی کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ لیکن جو بات کہہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس زمانے میں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اندر ہمارے بچے آگے بڑھے، کیونکہ بات جہاں سے چلی کہ سیاست کے اندر تو ہماری حالت اتنی کمزور ہے۔ 1980 کا لوک سبھا کا الیکشن ہوتا ہے، اس وقت لوک سبھا کے اندر 49 مسلمان جاتے ہیں، گھٹتے گھٹتے آج جب 2019 کا الیکشن ہوا تو لوک سبھا کے اندر صرف 27 مسلمان جیتے، ممبر آف پارلیمنٹ پر یہ تعداد گھٹ رہی۔ ارے ایسی مثالیں سیاست کے اندر ہیں کہ جو سورت شہر، جو بڑودا شہر مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط مقام سمجھا جاتا ہے، جب 2021 کے اندر سورت کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو ایک بھی مسلمان سورت کارپوریشن کے اندر نہیں جیتا، بالکل صفر۔ ملک کا دستور کے اندر الفاظ بالکل شروع میں کہ پولیٹیکل جسٹس، برابری ملنی چاہیے، تو ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ہم بھی یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم بھی یہاں کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ہم کو بھی یہاں حق ملنا چاہیے، ہم کو بھی یہاں جسٹس ملنا چاہیے، ہم کو بھی یہاں برابری ملنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں الگ الگ میدانوں کے اندر آگے آنا پڑے گا۔ تو یہ تو سیاست کی بات ہوئی کہ آپ کے مدھیہ پردیش کے اندر جب 2018 کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو 202 کی اسمبلی کے اندر 2 مسلمان جیت کر جاتے ہیں۔ ابھی پنجاب کا نتیجہ آیا، 117 میں 1 مسلمان جیتا، اتراکھنڈ میں 3 جیتے، گجرات میں پچھلا الیکشن ہوا 2017 182 میں 3 مسلمان۔ کہاں ہے آپ کی سیاسی طاقت، کہاں ہے آپ کے حقوق؟ تو اس کے لیے ایک فیلڈ اکانومی کا، دوسرا فیلڈ ہے ایجوکیشن کا۔ ہمارے بھی اچھے کالج ہوں، اچھے اسکول کالج یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا دینی کام ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے 10 سال کے اندر فوج میں جو بھرتی ہوئی اس میں دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 1.64%، پولیس کے اندر ہماری تعداد بہت کم ہے۔ کیوں ہمارے نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیتے، ایسے سینٹر قائم نہیں کرتے کہ پولیس کی بھرتی میں جائے، اور اس سے بڑھ کر جو بڑے بڑے افسران ملک کی پالیسی بناتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس کے اندر جانے چاہیے۔ اس کے لیے اچھے تعلیمی نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی نہیں۔ 2016 کے اندر
سجاد نعمانی صاحب کے یہاں سے اس میں ایک مضمون چھپا تھا حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہمارا موجود تعلیمی نظام ہے وہ بالکل غلط ہے. تعلیمی نظام تو وہ تھا جہاں سے اگر بڑے بڑے علماء نکلتے تھے تو اسی مدرسوں کے اندر سے ابن حیثم جیسے سائنٹسٹ نکلتے تھے, رازی جیسے ڈاکٹر نکلتے تھے جو پوری دنیا کے اوپر حاوی تھا. آج اس کی ضرورت ہے تو ایک فیلڈ جس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کے اندر ہمارے بچے آگے بڑھیں, الگ الگ نوکریوں کے اندر جائیں, پھر سے وہ دبدبا بھوپال کی تاریخ ہے پھر سے اس شہر کے اندر اجاگر ہو, اس علاقے کے اندر اجاگر ہو, پورے ملک کے اندر اجاگر ہو, برابری کی حقوق ملے, پھر سے تمام مل جل کر رہیں, ملک کے اندر وہ محبت کا ماحول قائم ہو, ایکتا کا ماحول قائم ہو. اس کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو محترم بھائی, ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے اچھے اسکول بنائیں, اچھے اچھے کالج بنائیں. اب تو فرسودہ وہ پرائمری اسکول بنا دیا, اس سے کام نہیں چلے گا. اب کالج اور کالج سے بڑھ کر یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے. کون سی یونیورسٹی ہم نے آزادی کے بعد بنائی؟ ایک بھی نہیں. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے وہ بہت پہلے کی ہے, جامعہ ملیہ ہے, حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی تھی 1920 کے اندر, وہ بھی بہت پہلے کی ہے. ہمدرد یونیورسٹی پہلے کی ہے, ان کو چھوڑ دی. آزادی کے بعد ہم نے کون سی یونیورسٹی بنائی؟ ایک بھی نہیں. جین کمیونٹی اس ملک کے اندر بہت چھوٹی ہے, 1.5% بھی ان کی آبادی ہے. ان کے بڑے بڑے کالج چلتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹل چلتے ہیں, یونیورسٹیاں چلتی ہیں, اور ہم ہیلتھ کے نظام بہت پیچھے. نہ دواخانے ہم قائم کر سکتے, نہ اسکول قائم کر سکتے. ایسے دواخانے کہ دوسرے لوگ ہمارے یہاں آئے, دوسرے لوگ, چونکہ ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سارے شعبے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے ہیں. تو آزادی کے بعد ہم کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. کوئی ایک واقعہ بیان کرو. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی, امت کے بڑے صوفی, انہوں نے اپنی کتاب میں مثنوی, یہ ایسی کتاب ہے حکمت کی جس سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے لیا ہے, مولانا حفیظ ذوالفقار بھی اسی سے لے رہے ہیں, حکیم اختر صاحب بھی اسی سے لے رہے ہیں. بڑی حکمت بھری کتاب ہے. آج مغربی ملکوں کے اندر اس کے ایڈیشن چھپتے ہیں اور ہم اس سے بولے مولانا نے لکھی ہے کہانی, لیکن کہانیوں کے ذریعے جو پیغام دیا, ایک کہانی انہوں نے لکھی ہے. مؤذن صاحب تھے, مؤذن صاحب کی آواز بڑی بھری, شہر اور گاؤں والوں کو بالکل پسند نہیں, لیکن ان کو شوق تھا کہ میں ہی اذان پڑھوں, وہی اذان پڑھتے. ایک مرتبہ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ گاؤں کے چند نوجوان جمع ہوئے کہ مؤذن صاحب کو ہٹائیں کیسے, تو کچھ روپے جمع کیے اور مؤذن صاحب کے پاس گئے. کہا آپ کو بہت اچھی اذان پڑھتے ہیں, آپ کو تو حرم شریف جانا چاہیے, ہم نے آپ کے لیے رقم جمع کیا, حرم شریف چلے جائیں اور وہاں اذان پڑھیں. مؤذن صاحب خوش ہو گئے اور ایک قافلے کے
اگرچہ لوگوں کو ناپسند تھی۔ مولانا لکھتے ہیں ایک مرتبہ قافلے میں ایک گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈالا، رات کو عشاء کی اذان ان مؤذن صاحب نے پڑھی، جیسے ہی صبح ہوئی تو اس گاؤں کے ایک بہت بڑے رئیس ایک یہود آئے اور کہا کہ کل رات کس نے اذان پڑھی ہے اس کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، لیکن بتایا کہ انہوں نے مؤذن صاحب کو انعام دیا۔ جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو برابر اذان نہیں پڑھ کر آپ نے کیوں انعام دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میری ایک ہی بیٹی پچھلے ایک عرصے سے اس نے ایک رنگ لگایا، مجھے مسلمان بنا، وہ مانتی ہی نہیں۔ کل رات جب انہوں نے اذان پڑھی تو بیٹی کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو جس مذہب کے اندر نماز کے لیے عبادت کے لیے پکار وہ ایسی بھٹی ہے تم اس مذہب میں جاؤ، اور وہ مان گئی، اس لیے میں انعام دینے آیا۔ اس کے بعد مولانا رومی نے لکھا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ خود اسلام کے اندر ہے بلکہ ان کی وجہ سے دوسروں میں غلط میسج جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے اندر غلط پیغام جا رہا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں یہ گندے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، یہ کافر کے اصول کو فالو نہیں کرتے۔ آج ہمارا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری امانتداری کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہماری دکان کے اوپر آئیں۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی۔ تو آج ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو مسجدوں کو مدرسوں کو آباد کریں، دوسرا کام قوم کی مالیات کو مضبوط کریں، تیسرا جو اہم کام ہے ایجوکیشن کا فیلڈ، ایجوکیشن کے اندر قوم کے جوانوں کو آگے بڑھائیں، اچھے ادارے قائم کریں، اور اس کے بعد جو ایک اہم کام ہے اس وقت ملک کے اندر غلط فہمیوں کو دور کریں۔ آج ملک کے اندر بہت بڑی غلط فہمیاں چل رہی ہیں۔ میں پیچھے جو بات کر رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جین ایک بہت چھوٹی مائنورٹی، لیکن ملک کا سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار روزانہ جو 44 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے، دا ٹائمز آف انڈیا، اس کا مالک صاحب جین کمپنی۔ آج ہم میڈیا کے فیلڈ میں بھی پیچھے ہیں، تو ضرورت ہے ایجوکیشن کے ادارے قائم کرنے کی، اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے اندر غلط فہمیوں کو دور کریں، لوگوں سے ملیں، دوسرے لوگوں سے ملیں، اور اس طرح ملنے جلنے کے ذریعے ملک کے اندر سے غلط فہمیاں دور ہوں۔ ایک واقعہ بیان کیا مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاک ڈاؤن سے پہلے، جب گجرات کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبداللہ کاکوڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ایک بہت بڑا تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، اس میں مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ بیان انسانیت کے لیے کام کرتے تھے کہ اس ملک میں انسانیت کا مسئلہ عام ہو اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو، تو ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ مولانا عبداللہ حسن موجود تھے۔ نماز پڑھی عشاء کی، اس کے بعد وہاں کچھ غیر مسلم
نوجوان تھے ان سے مولانا باتیں کرنے لگے، کیونکہ مولانا کا طریقہ یہ ہے کہ غلط فہمیاں دور ہو اس کے لیے کام کریں۔ اسی دوران فرمایا کہ غیر مسلم عورت وہاں آئی اور انہوں نے کہا کہ بچوں ہماری سیٹ ہماری برتھ ہے وہ اوپر ہے، کوئی لڑکا اوپر چلا جائے اور نیچے کی سیٹ ہم کو دے، ہم اوپر نہیں چڑھ سکیں۔ سب نوجوان ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے لگے، سب نوجوان ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے لگے۔ مولانا علی نے ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہماری سیٹ لے لیجیے، ہم وہاں چلے جائیں۔ وہ اماں اپنا سامان لے گئی تو مولانا عبداللہ حسن نے کہا کہ حضرت آپ کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، گاؤں کی تکلیف ہے، آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ اس وقت مولانا علی نے میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ اسلام کا جو انسانیت کا پیغام ہے اس کو پہنچانے کا اس سے بڑا موقع اور کہاں ملے؟ تو ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر غلط فہمیاں دور ہوں، اس کے لیے ہم کام کریں۔ آج یہاں اسلامی کی سرزمین کے اوپر ہمیں دعوت دی گئی اور آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسی تاریخی سرزمین ہے جہاں حضرت شیخ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ ایسی بابرکت زمین کے اوپر آج ہمیں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو شاداب رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ یہاں سے انسانیت کے پیغام کو عام کرے، قرآن کی سطح کو بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فضا چلائے کہ اس ادارے سے ملک کے اندر توحید کی سطح بلند ہو، انسانیت کی سطح بلند ہو، یہاں سے پڑھنے والے علماء یہاں سے نکل کر پورے ملک کے اندر غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اوروں کا ایک پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ایک پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔